الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، جو سب سے پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے ہم نے وضع کیا وہ مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ مکے میں ہے. عزیزان گرامی، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے، عالمین کے لیے یہ ہدایت ہے اور مسلمانوں کا قبلہ ہے. آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ المنتظر ٹی وی پہ مستقل آپ کے لیے مکتب اہل بیت علیہم السلام سے دروس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. جمعے کے خطبے سے لے کر کے ایام عزا میں اور مخصوصی ایام میں آپ کے لیے پروگرام، مجلسیں، محافل کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں. در علم المنتظر ٹی وی کا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم ان شبہات پر گفتگو کرتے ہیں جو منکرین اہل بیت، جو منکرین فضائل اہل بیت اٹھاتے ہیں اور شبہات پیدا کرتے ہیں. 13 رجب کے موقع پر آج ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے فضائل عنایت فرمائے ہیں. ان میں سے کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو صرف آپ کی شخصیت کو اللہ نے عطا کیا ہے، جن میں سے ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں. حضرت علی علیہ السلام دنیا کے ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد نہ کبھی کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا. مگر پھر بھی جو منکرین فضائل ہیں، جو اہل بیت کے فضائل کو کم کر کے دکھاتے ہیں، وہ اس فضیلت کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس فضیلت کے بارے میں بھی شبہات پیدا کرتے ہیں. آج کی گفتگو ہماری انہی شبہات کے متعلق ہوگی، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں خطیب اہل بیت جناب ڈاکٹر سید قدسی رضوی صاحب. آپ موتی لال نہرو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں الہ آباد سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے. اس کے بعد آپ نے متعدد نیشنل لیول یونیورسٹیز میں درس دیا ہے، انگلش پڑھایا ہے، آپ پروفیسر رہے ہیں. اس کے علاوہ فی الحال آپ حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں انگلش کے پروفیسر کی صورت میں آپ وہاں درس و تدریس پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ مندرجہ ذیل بین الاقوامی تنظیموں سے بھی منسلک ہیں: پروگریسو لٹریری اینڈ کلچرل سوسائٹی، فیڈرل آن لائن اسلامک یونیورسٹی، ورلڈ ایسوسی ایشن آف اکیڈمکس اینڈ ریسرچز. آپ کی تقاریر مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آتی ہے، حیدر ٹی وی کینیڈا، الاجل ٹی وی کینیڈا، اس کے علاوہ ون چینل پہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں المنتظر پہ بھی آپ کی تقاریر آتی رہتی ہیں. ہم اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ہی آپ کی خدمت میں 13 رجب کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. آپ سب کو بھی اور تمام مؤمنین اور موالیان امیر المومنین کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس کو تمام جتنے مسلمان ہیں سب مانتے ہیں. تو اگر اس کے بارے میں کوئی دلچسپی سے اگر پڑھنا چاہے تو طرفین کی کن کتابوں میں اس کا ذکر ملے گا، یعنی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کہاں ملے گا کہ یہ اس واقعے کو پڑھا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام مومنین کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور المنتظر ٹی وی کی بھی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس بہترین پروگرام کو لے کے حاضر ہوئے، اس لیے کہ جتنا بھی زیادہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی، آپ کی شخصیت اور آپ کے فضائل، مراتب اور جو آپ کی خدمات ہیں ان کو جتنا زیادہ لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے گا اتنی معرفت میں اضافہ ہوگا ان کے.
آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر نہ کہ صرف علماء شیعہ بلکہ علماء اہل سنت نے بھی کثرت سے کتب تالیف کی ہیں. جی. اور ہم اگر علماء اہل سنت کی بات کریں تو وہاں پر امیر المومنین کی ولادت اور ولادت کی جو کیفیت ہے اور جو ولادت کی خصوصیات ہیں اس کو بزرگ علماء اہل سنت نے نقل کیا اور رقم کیا ہے. جی. کیونکہ حوالے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں چند حوالے جو میں لکھ کے لایا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علامہ سبط ابن جوزی جی. یہ ایک بزرگ اور ایک اہل سنت علماء کے جو ایک فرد ہیں جی، نامور شخصیت کہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی. تو انہوں نے اس کو نقل کیا. ابن صباغ المالکی جی. یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے، معتبر شخصیت ہے، انہوں نے لکھا. اس کے بعد پھر علی بن برہان الدین حلبی، اچھا. انہوں نے بھی مولا کائنات کی ولادت کو رقم کیا. اور پھر آپ کے علامہ حاکم نیشاپوری نے جی المستدرک علی الصحیحین میں جی جی اپنی جو مشہور کتاب ہے جی. اس میں مولا کائنات کی ولادت کا ذکر کیا اور اس کو کہا کہ آپ کی ولادت تواتر سے ثابت ہے کہ آپ ہی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. جی. یعنی یہ متواتر روایات ہمارے پاس ہیں کہ بس آپ ہی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوا. اس کے علاوہ جو ہے کفایت الطالب علامہ گنجی شافعی کی کتاب ہے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں مولا کائنات کی ولادت کا. تو اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں تو امالی شیخ صدوق ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ابن المغازلی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حسن بن علی طبری ہیں. یہ ہمارے یہاں کے ہیں کہ جنہوں نے، اور مختلف یعنی بہت سے کثرت سے حوالے ہیں کہ جہاں پر مولا کائنات کی ولادت 13 رجب کو 30 عام الفیل جوف کعبہ میں اس کو سب نے رقم کیا، لکھا اور تواتر کا دعویٰ کیا. جی. یعنی یہ قابل قبول ہے اور سب لوگ مانتے ہیں اس بات. یعنی یہ کہ یہ اب وہ وہی نہیں مانے گا کہ اصلاً جس کو اس کی کوئی خبر ہی نہ ہو، یعنی وہ جاہل قاصر ہو. جی جی. قاصر یعنی یہ کہ اس تک ریسورسز نہیں اویلیبل ہیں. جی. لیکن وہ کہ جن کو معلوم ہے ہٹ دھرمی اگر آ جائے مزاج جی میں، جی جی، تب تو پھر انکار جو ہے وہ انسان پھر جو ہے وہ حق کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا ہے، حق سراپا موجود تب بھی نہیں مانتا ہے، غدیر کا انکار کر دیتے ہیں. لہٰذا امیر المومنین کی ولادت کو کثرت سے علماء اہل سنت اور علماء امامیہ نے نقل کیا اور اس سے کوئی آنکھ نہیں بند کر سکتا اس حقیقت سے. یقین. جی. اچھا، اسی سے متعلق ہمارا دوسرا سوال ہے کہ یہ خصوصیت جو ہے مولا کائنات کی، یہ ان کی انفرادی خصوصیت ہے، یہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی، نہ ان سے پہلے والوں کو، نہ ان کے بعد والوں کو، نہ انبیاء کو، نہ مرسلین کو. جی. تو کیا اس خصوصیت کا یعنی مولود کعبہ ہونے کا ذکر ائمہ معصومین نے کیا ہے اپنے اقوال میں، یعنی ان کی زیارتوں میں یا دعاؤں میں کہیں؟ جی، کیونکہ بہت اچھا سوال ہے یہ. اصل میں یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مختص ہے امیر المومنین سے. یقین. یہ انہی کے لیے، یعنی ان کے شرف کے لیے اور ان کی فضائل کو آشکار کرنے کے لیے اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا. جی بے شک. اور بلکہ مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ ایک بڑے عالم دین اور محقق کا جملہ ہے کہ مولا کائنات کے لیے یہ شرف کی بات نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، جی جی. بلکہ کعبے کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اس میں امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ امیر المومنین کے مکان کو، یعنی ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی حیثیت کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ لوگوں کے سامنے ان کے اس شرف کو ظاہر کیا کہ مولود کعبہ بنایا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود سرکار ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے خطبے میں اور اپنی ایک طویل حدیث میں مولا کائنات کے مولود کعبہ ہونے کا ذکر کیا، جس کو کیا کہتے ہیں ائمہ معصومین میں سے ایک بہت ہی عظیم شاگرد حضرت فضل بن شازان، ان کی کتاب ہے کتاب الفضائل، تو اس میں انہوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ متعدد قول ملتے ہیں کہ کبھی کسی دعا کے ذریعے، جیسے مفاتیح الجنان میں دعائیں آئی ہیں یا زیارت آئی ہے، وہاں پہ تذکرہ ہے کہ آپ کو ولید الکعبہ کہہ کے بتایا ہے، آپ کعبے کے میں متولد ہوئے. تو ائمہ معصومین کے یہاں بھی اور خود
ان سب کے جو بزرگ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود اس خصوصیت کا ذکر کیا کہ مولا کائنات ہی کعبہ میں پیدا ہوئے، نہ ان سے قبل کوئی پیدا ہوا نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہوا۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، جی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یعنی نہ صرف یہ کہ امیر جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام کے لیے یہ شرف کا باعث ہے، لیکن خود خانہ کعبہ کے لیے بھی شرف کا باعث ہے۔ اصل میں ہاں خانہ کعبہ کو شرف دیا گیا جی کہ وہاں پہ رقم جو بت خانہ بنا تھا وہ زچا خانہ بنا امیر المومنین کا۔ جی، تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ جس گود میں وہ پلے یعنی جن کے فرزند تھے، جی، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت حسن، جی، تو کیا ان کی فضیلت بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے؟ اور کیا مطلب یہ ان کے اعلیٰ ایمان اور درجے کا بھی اس میں یعنی ایک نقطہ ہے؟ بے شک یہ بھی ایک یعنی ایک اچھا پہلو ہے جی، اور اس کو اجاگر کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو دشمنی جو ہے وہ اس قدر ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو قصور سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کے باپ ہیں۔ اگر وہ کسی اور کے والد ہوتے تو نہ وہ کافر ہوتے، نہ ان کے کلمے بے بحث ہوتی، نہ اتنی زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوتی، کیونکہ یہ بغض علی ہے کہ جو ان کے باپ سے بھی دشمنی کروا رہا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ جس کو بلند کرنا چاہے اور اللہ جس کو فضیلت دینا چاہے اور اللہ کہے کہ وَرَفَعْنَاهُ لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو جب خدا علی کسی کو اعلیٰ درجہ دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس پر پردے ڈال سکے اور روک سکے؟ بے شک آپ اس کو ایک نفسیاتی نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خاتون کی سائیکالوجی سے دیکھیں، جب بھی کوئی مومنہ، کوئی خاتون، کوئی عورت اس حمل سے گزر رہی ہوتی ہے، دوران حمل، اور جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے چاہنے والے قریب میں رہیں، کوئی مددگار ساتھ میں رہے، ایسی عورتیں کہ جو جانکار ہوں، جن کے پاس ایکسپیرینس ہو، تاکہ اس کو سکون رہے کہ ہمارے اس ولادت میں وہ مدد کریں گی۔ کعبے مکے کا حال یہ ہے کہ تمام عورتوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، کوئی قریب نہیں آ رہا ہے۔ وہی جناب فاطمہ کی ولادت جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، وہی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ آپ کا جب درد بہت بڑھا، درد ذہ، تو آپ گھر سے باہر نکلی۔ اب دیکھیے یہ سب جو ہے یعنی یہ خدائی مشیت کے دیکھیے جو کیسے آشکار ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ اتنی با ایمان خاتون ہے کہ اپنے اس حالت میں کوئی کہیں جاتا واتا نہیں ہے، شوہر کو آواز نہیں دی ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جس کا ہے وہ اس کے گھر جا رہی ہے، اور اس حالت میں باہر آتی ہیں اور خانہ کعبہ کی پشت پر جہاں پہ اس کا دروازہ ہے، معذرت، اس کے وہاں پہ آ کے وہ ایک دعا کرتی ہیں، اپنے اس بطن کو کعبے کے دیوار سے مس کرتی ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتی ہیں۔ جو یہاں یہ بتایا، اس بات کو اہل سنت کے علماء نے اور شیعہ علماء نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی کہ وہ ایک گروہ وہاں بیٹھا ہوا، اس نے دیکھا اور پھر وہ آ کہتی ہے کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء و مرسلین پر ایمان رکھتی ہوں، کتب آسمانی پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں تجھ سے دعا کرتی ہوں ان بزرگ ہستیوں کے وسیلے سے اور اس مولود کے وسیلے سے جو میرے بطن میں ہے۔ یعنی مولود کا بھی وسیلہ، مولود کا وسیلہ دیا۔ یہیں سے ہمیں جواز ملتا ہے کہ جب علی کی ماں علی کو مشکل کشا بنا سکتی ہے تو ہم غلام کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے اپنی والدہ کی مشکل کشائی کی، آپ نے وسیلہ دیا اور کہا کہ اس بچے کو، اور عربی میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں میل ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی یہ بھی باخبر ہے کہ اس میں مطلب ان کو خبر تھی بچہ ہے، کیوں؟ بچے کی عظمت کی بھی خبر ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میرا مونس ہے، مجھے اس سے سکون ملتا ہے، تو پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے میری مشکل کو آسان کر۔ تو روایت کہتی ہے کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی پشت سے دیوار شق ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں بتائیں کہ ایک عورت کے جو حاملہ ہے اور آخری مرحلے میں ہے، درد بھی ہے بہت زیادہ، ایسے میں عام عورت کیا کرتی؟ وہ تو پیچھے ہٹ جائے گی، پیچھے ہٹتی، یہ ایک ان نیچرل جو ایک چیز ہو رہی ہے، ان کامن ایک چیز ہے، میں تو اچھے لوگوں کے دل جو ہیں وہ دھڑک جائیں اور حالت خراب ہو جائے ان کی، مگر یہ دلیری ہے
امیر المومنین کی والدہ کی شجاعت ہے ان کی، اور یہ ایمان باللہ کی مضبوطی ہے کہ جو چٹان جیسا ایمان ہے کہ جس سے کہا ہے دعا کے لیے اس نے انتظام کیا، اور یہی ایمان کا ثبوت ہے، اور آپ پھر بغیر کسی خوف و خطر کے اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور دیوار پھر سے بند ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ پہلو ہوا کہ ان کے ایمان کی دلیل ملی۔ جی حضرت ابو طالب علیہ السلام ایسے موقع پہ ایمان بھی ہے، معرفت بھی ہے، سب کچھ آ گیا، یعنی انہوں نے یہاں سے دیکھیے اپنے شوہر کے ایمان کا بھی ثبوت دے دیا کہ جس کی زوجہ اس درجہ ایمان پر ہو اس کا شوہر کیسا ہوگا۔ اب شوہر کا حال دیکھیے کہ جب زوجہ اس حالت میں ہے تو شوہر جو ہے وہ زوجہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن شوہر کا اطمینان قلب دیکھیے کہ جانتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہاں گئی ہیں، وہ بھی 3 دن اندر رہی، اور 3 دن رہی ہیں۔ آپ کوئی روایت نہیں کہتی کہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہوں، کوشش کرتے ہوں کھولنے کی۔ کیا اطمینان قلب ہے، اسی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نفس مطمئنہ کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جب اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے تو اس کی مشیت میں کوئی حرف نہیں لگاتا ہے پھر، اور آپ پورے سکون سے گھر میں بیٹھے ہیں کہ جہاں جس کے حوالے کیا ہے وہ نگہبان ہے، وہ سرپرست ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دونوں یہ بزرگ افراد اپنے ایمان میں کامل ہیں اور بہترین ثبوت دیتے ہیں اس دور میں کہ ابھی رسالت مآب نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا ہے، ابھی جو ہے وہ دین ابراہیمی پہ سب باقی ہیں۔ تو یہ بتایا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو ایمان کا اور اللہ پر یقین اور اس پر توکل کا جو اظہار کیا، اس کا مطلب کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں وصی اسماعیل ہوں، مجھ تک وصایت آئی ہے، تم میرے کفر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ جی اس میں ایک چیز اور جو یعنی منکرین فضائل یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم قرآن وغیرہ میں جناب مریم کا ذکر دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایک اولاد دی، اور روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے، تاریخوں میں پڑھا ہے کہ جناب مریم کے جب یعنی زچگی کا مسئلہ تھا اور حمل کا مسئلہ تھا تو ان سے حکم ہوا کہ بیت المقدس سے آپ باہر چلے جائیں، اور انہوں نے بیت المقدس سے باہر نکل کر کے جناب عیسیٰ کو جنم دیا۔ تو یہ نبی ہے جناب عیسیٰ، اور نبی بھی ایسے کہ اولوالعزم پیغمبر ہے، اور ان کی والدہ کو اللہ نے دور کر دیا، جبکہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے لیے دیوار شک ہوتی ہے اور وہ اس میں جاتی ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے، اور اس میں کیا حکمت الہی ہوگی کہ مطلب ایک کو دور کر دینا اور ایک کو اندر بلا لینا، یہ بھی کس طرح سے؟ ماشاء اللہ، کیا کہتے ہیں، اچھا رخ ہے یہ، اور وجہ یہ ہے کہ اس کو مخالفین جو ہیں وہ کوٹ بھی کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ سوء استفادہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں جو حکمت بظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے امور کی تمام حکمتوں کو جان لینا ممکن نہیں ہے، جتنا کچھ ہم لوگوں کو ائمہ معصومین علیہ السلام سے معلوم ہو یا انہی کے اقوال کی روشنی میں مزید کچھ باب اگر کھل جائیں، تو جو میں نے بعض علماء کے اقوال میں پڑھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک وجہ یہ ہو کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جو فرزند ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کو لوگ اللہ کا بیٹا کہنے والے تھے، اور بیت المقدس یا بیت المقدس یہ اللہ کا گھر ہے، قبلہ اولا ہے، قبلہ اول ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر یہ جناب عیسیٰ وہاں پیدا ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ بھائی باپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو اور یقین ہو جاتا، تو بڑا ٹھپا لگ جاتا کہ واہ بالکل صحیح ہے بھائی، بیٹا باپ ہی گھر میں تو پیدا ہوتا ہے، کہیں اور تو نہیں جاتا ہے۔ تو ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اسی لیے جناب مریم سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں اور آپ کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے گا، کیونکہ یہ بیٹا ابن اللہ کہے جاتے، لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ قدغن لگا دیا کہ نہیں یہ ابن اللہ نہیں ہے۔ اچھا، دور کرنے کے بعد بھی لوگ ابن اللہ کہہ رہے ہیں، وہ تو عقلیں ہی اگر بیکار ہو جائیں کہ بھائی جو پیدا ہو رہا ہے وہ کیسے ہو جائے گا، نہ وہ اس کی شان لم یلد ولم یولد والی ہے۔ اچھا، اب مولا کائنات کے لیے علم خدا میں ہے کہ باقاعدہ ایک گروہ جو ہے وہ ان کو اللہ کہے گا، رب کہے گا، ان کی الوہیت کا قائل ہو جائے گا۔ اور ایک عجب نکتہ یہاں پہ ذہن میں آیا کہ دونوں جو قومیں ہیں، دونوں جو گمراہ ہوئی ہیں، وہ ایک ہی مادہ اور ایک ہی ورڈ سے ہوئی ہیں۔ ادھر نصیری ہیں مولا کائنات کے لیے، ادھر نصارہ ہیں، تو وہ ایک ہی مادے سے آ رہے ہیں کہ نصارہ بھی گمراہ ہوئے
ابن اللہ کہہ کے، اور نصیری بھی گمراہ ہوئے ابن اللہ کہیں گے، اللہ کہہ کے کہ بھائی حضرت علی کو معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ اللہ ہیں، یہ رب ہیں، الوہیت کے درجے فیض کیا۔ تو خانہ کعبہ میں ولادت کروا کے بتایا کہ اگر یہ رب ہوتا، اللہ ہوتا، تو یہ پیدا نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پیدا ہو جائے تو اس کو جس نے پیدا کیا وہ اس سے سپیریئر ہوگا، تو پھر وہ اللہ کیوں نہ ہو؟ صحیح ہے، آپ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ تو ڈپینڈنٹ ہوئے نا کسی پر، تو جو ڈپینڈنٹ ہو اور مجبور ہو اور محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین کو کعبے میں پیدا کر کے بتایا اور مسجد میں شہادت رکھ کے بتایا کہ دیکھو نہ اللہ پیدا ہوتا ہے نہ اللہ شہید ہوتا ہے، لہٰذا اس حکمت کو جو ہے وہ عیاں کرنا تھا، لہٰذا یہ انتظام کیا گیا۔ جی ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال جو مخالفین کرتے ہیں، اور بلکہ جیسے کہ اکثر شیعہ سنی تو مانتے ہی ہیں کہ علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ جو منکرین فضائل ہوتے ہیں وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس فضیلت کو ہر جگہ یہ چل رہا ہے۔ جی تو جیسے آپ نے فرمایا کہ المستدرک حاکم نے لکھا ہے کہ صرف علی علیہ السلام ہی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بلکہ انہوں نے تواتر کا دعویٰ کیا انہوں نے، مگر کچھ لوگ اس بات کو نہیں قبول کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور شخصیت بھی جن کا نام حکیم بن حزام بتاتے ہیں کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ روایت ہی غلط ہے کہ علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پیدا ہوئے بھی تھے لیکن ان کے علاوہ بھی کوئی اور شخص بھی پیدا ہوا، تو وہ جو انفرادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو حکیم بن حزام کا جو یہ واقعہ ہے، یہ مطلب اس کو ہم لوگ کس طرح اس کو رد کریں؟ بہت اچھی بات۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو کہ یہیں سے ثابت ہو رہا ہے کہ امیر المومنین کی فضیلت کو ہضم کرنا آسان نہیں ہے۔ اچھوں نے اگل دیا ہے اپنا بغض اور حسد، اور باقاعدہ جیسے کہتے ہیں کہ زبیر جو ایک شخصیت گزرے ہیں، زبیر بن عوام، زبیر نہیں ایک دوسرے ہیں، اچھا تو وہ جو ہیں وہ تو یعنی ان کا پورا خاندان مشہور تھا مولا کائنات سے بغض میں۔ اچھا جی، اور اتنا شدید بغض ہے کہ جب بھی اکثر روایات اہل بیت کے خلاف جو ہے وہ ان لوگوں نے گڑھی ہیں، تو خود علماء اہل سنت نے بعض جو تھوڑا سا انصاف پسند تھے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ زبیر جس روایت میں آ جائے گا تو یہ بربنائے بغض یہ روایت آ رہی ہے، لہذا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایک دم مشہور تھا کہ یہ آل زبیر جو ہے یہ بغض میں اتری ہوئی ہیں بالکل۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ انہی لوگوں کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ بھائی امیر المومنین اور خانہ کعبہ اور یہ اتنا بڑا واقعہ، تو سب سے پہلے ابھی میں اگر سند کی طرف نہ بھی جاؤں تو ایک جسے کہتے ہیں کہ درایت الحدیث ایک سوال ہے۔ امیر المومنین کے لیے تو تواتر ہے، پٹی پڑی ہیں روایات، ہر طبقے نے روایت کی ہے، کثرت سے روایات ہے، بڑے بڑے علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں۔ حکیم بن حزام کے لیے تواتر ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ اور علم حدیث کا اصول ہے کہ جو چیز متواتر ہو جائے اس میں پھر اب جھوٹ یا شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہی واقعے کو کثرت سے نقل کیا، ہر طبقہ نقل کر رہا ہے، تو یہ عقلی طور پر محال ہے کہ اتنے لوگ نقل کر رہے ہوں، اتنی سیریز میں نقل کر رہے ہوں، ہر طبقہ نقل کر رہا ہو تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس کا مطلب حقیقت ہے اس میں۔ حکیم بن حزام کے لیے آپ تواتر تو کیا، آپ جو ہے وہ شاید 4-5 سند کے علاوہ کوئی سند نہ دکھا پائیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ جن لوگوں نے لکھا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کا ذکر کیا۔ اچھا، اکثریت نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ذکر کیا جائے۔ اچھا، اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو لوگ ذکر کرتے۔ اچھا، ذکر کرتے۔ تیسری چیز یہ کہ امیر المومنین کی جب بات کی ہے علامہ حاکم نے المستدرک میں، تو انہوں نے حکیم بن حزام کا ذکر کیا، لیکن کیا اس لیے کیا کہ ان کے اس سند کو اور اس روایت کو باطل قرار دیا، رد کرنے کے لیے، رد کر کے لکھا کہ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ مولا کائنات جوف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان سے پہلے ان کے بعد کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ آپ اگر اس کی سند کی بات کریں تو دیکھیے کہ اس کو جو ہے بہت سے لوگ، یعنی بعض لوگوں نے ان کے یہاں لکھا کہ یہ جو ہے جناب خدیجہ کے ایک کزن ہیں، حکیم بن حزام ایک کزن ہے، اور ان کہا کہ وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کو ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس میں زبیر، آپ نے نام صحیح لیا تھا، مجھے مغالطہ ہو رہا تھا، زبیر بن عوام۔ ہاں، تو زبیر بن عوام جو ہیں اس کی سند میں زبیر بن عوام ہے،
اور یہ علماء ہمارے بالخصوص جو ہے جیسے علامہ جعفر مرتضیٰ آملی اور خود شیخ مفید نے بھی کہ یہ جو ہے یہ باقاعدہ زبیر بن عوام نے جو ہے وہ اس کو گڑھا ہے، کیونکہ وہ شدید بغض رکھتا تھا. اور یہ جو ان کا نسب کہہ رہے ہیں کہ جو حکیم بن حزام کا نسب ہے یہ زبیریین سے جا کے مل جاتا ہے. تو اپنا آدمی اپنے خاندان والوں کو پروموٹ کرنا ہے. اور یہ جو ہے اسد ابن عبد العزیٰ سے جا کے مل جاتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت عرض کروں کیونکہ یہ بات بڑی قیمتی ہے. اس میں ایک صاحب ہیں مصعب بن عثمان. مصعب بن عثمان یہ جو ہے یہ ایک مجہول ہے، اور اہل سنت کے رجال کے مصادر میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ایک ان نون صاحب ہیں کہ جو سند میں گھسے ہوئے ہیں. تو جب کسی چین آف نیریشن کے نیریٹرز میں ایک ایسا نام آ جائے کہ جو مجہول ہو، جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہ ہو، تو وہ سند اپنے آپ کمزور ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ روایت جو ہے یہ مرسل روایت ہے. اس کی جو چین ہے وہ بروکن چین ہے، یعنی متصل روایت نہیں ہے. تمام راوی نہ ایک طبقے کے ہیں نہ سیدھے جا کے ملتے ہیں سب سے، بلکہ بیچ میں ایک گیپ ہے اور چین بریک ہو گئی ہے. کیونکہ جو مصعب بن عثمان ہے وہ اس واقعے کے بعد پیدا ہوا ہے. اور جب خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد کوئی پیدا ہو تو وہ عینی شاہد نہیں ہے اس کا، اس نے سنا ہوا. اب آپ نے کس سے سنا، وہ کیونکہ یہ خود مجہول ہیں لہٰذا کس سے سنا اور کون صاحب نے سنا یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو اپنے آپ یہ روایت جو ہے وہ بیکار ہو گئی. لہٰذا اس طریقے سے ہمارے علماء نے اور علماء اہل سنت نے اس پر نقد کیا اور بتایا کہ یہ حکیم بن حزام کا قصہ گڑھا ہوا ہے تاکہ امیر المومنین کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کیا جائے، مگر ایسا دھڑام سے گرے کہ نہ کوئی سند مل رہی ہے، نہ کوئی ضعیف مطلب صحیح سند روایت مل رہی ہے، نہ کوئی تواتر کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کسی نے کبھی نقل کیا. اکا دکا ادھر ادھر لوگوں نے نقل کر دیا. اور سب سے بڑا تو جو حملہ ہے وہ حضرت کیا کہتے ہیں حاکم نیشا پوری کا ہے کہ باقاعدہ رد کر کے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ رد کر کے بتایا کہ بس اور بس امیر المومنین ہی ولید الکعبہ ہے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا. آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اتنے اہم سوالات لے کے آئے اور آپ نے جو ہے وہ مومنین کی معرفت کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شکریہ. ہم نہایت شکر گزار ہیں اپنے مہمان ڈاکٹر قدسی صاحب کے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے ہمارے سوالات کے آپ نے جواب دیے. ہم آپ تمام سامعین و ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم